گڑے ہوئے تعویذات کی حقیقت۔ کہیں آپ کے نام کا کوئی تعویذ کہیں گڑا ہوا تو نہیں، یا پھر قبرستان میں، کسی ویران میں، کسی جنگل میں، یا پھر آپ کے گھروں میں کوئی ایسا تعویذ موجود کہ جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کہ جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو، لیکن اس کی موجودگی آپ کے گھروں میں ہو، آپ کے ارد گرد کے راستوں میں ہو، آپ کے گھر کے قریب ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس سے نجات، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کس طرح نکالیں اور کس طرح اس کے اثر کو زائل کریں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے آج کی اس نشست میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں اور اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو عملیات کے سلطان ایپیسوڈ 4 سیزن 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جادو تو کئی اقسام کا ہوتا ہے، لیکن کچھ تعویذات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم جادو تو نہیں کہتے، لیکن لوگ اپنے ناہیلی کی وجہ سے، اپنے کچھ ذاتی مفادات کی وجہ سے، یا اپنے ایک بوٹی کے چکر میں کسی کا بکرا حلال کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا چھوٹا سا فائدہ ہوتا ہے، لیکن سامنے والے کا بڑا نقصان کر دیتے ہیں۔ اکثر عموماً دیکھا ہوگا آپ نے کہ گھروں کے اندر تعویذات گڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر تعویذات دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ وہ جادو ہو۔ اب ہم ہر ایک کو جادو نہیں کہتے، جادو نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ سے پہلے کوئی شخص کسی کام کے لیے کسی مولانا صاحب کے پاس گیا ہو، کسی مولوی صاحب کے پاس گیا ہو، کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ہو، کسی کے پاس گیا ہو، اور اس نے اس کام کے لیے اپنے تعویذ لیا ہو، اور تعویذ وہ گھر پہ لے آیا ہو، اور گھر میں اس نے کہیں دبا دیا ہو، اور پھر اس کا اثر آپ پر ہو، تو آپ کس طرح پہچان کریں گے کہ گھر کے اندر سے گڑے ہوئے تعویذات کو نکالنا کس طرح نکالیں گے؟ آج میں وہ طریقہ آپ کو سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ جبکہ یہ وہ سیگمنٹ تھا کہ جو میرے اسپیشل کلاسز کا حصہ ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو کہا تو بچے بولیں گے ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کلاس میں بتائیں نا، آپ لوگوں کو کیوں عام کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے عام لوگ بھی ہیں، جو اسٹوڈینٹس ہیں جو سیکھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن عام لوگوں کو کیا قصور، جو بیچارے فیس پے نہیں کر سکتے، ان کو کہاں جائیں گے؟ تو یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ہر گھر کے لیے ضروری ہے، کہ ہر گھر کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ تو اس بات کو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ تو جادو کی وجہ سے چیزیں گاڑی جاتی ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا مقصود ہو، کسی کو بیمار کرنا مقصود ہو، کسی کو کچھ جان سے مارنا مقصود ہو، تو اکثر لوگ شیاطین کے مدد لیتے ہیں، اکثر لوگ اس قسم کا سحر کرتے ہیں، اور جس کے لیے کام کیا جاتا ہے اس کے لیے وہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ اس مریض کے ناخن اور ان چیزوں پہ کام کرتا ہے، اس کی پہنی ہوئی چیزوں پہ کام کرتا ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر دفن کرتا ہے ایک پتلے کے ساتھ، تو اس کو سحر مدفون یا سحر جادو کہتے ہیں، جو مارنے کے لیے کیا گیا ہو۔ لیکن یہ بہت ہوتا ہے، لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب ہر شخص کے ساتھ یہی جادو ہے۔
اچھا، دوسرے قسم کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی تعویذ کسی مولوی سے لے آیا اور اس نے کہا کہ اس کو وزن کے نیچے دبا دو، کسی گھر کے اندر گاڑ دو، کسی پودے میں لگا دو، کسی اس میں لگا دو۔ یاد رکھو کہ آپ اپنے گھروں کے اندر جب کوئی تعویذ لاتے ہو نا تو آپ ایک آئٹم بم لاتے ہو۔ اب یہ ایک ایسا آئٹم بم ہے کہ اگر اس کو ضرورت سے زیادہ ہیٹ پڑی، دھوپ پڑی تو یہ بلاسٹ ہو سکتا ہے، اور جب ایٹم بم جب بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ اب لوگ تعویذات کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، بڑا معمولی سمجھتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، صحیح ہے، بس لاؤ لے آؤ، اچھا نکل کے جاؤ جلا دو، جاؤ یہ کر دو، جاؤ بجھا دو۔ اگر تعویذات کہیں سے نکلتے بھی ہے نا تو اس کو اٹھانے کا طریقہ ہے، اس کو سیو کرنے کا طریقہ ہے، اس کی جو فریکوینسی ہے، اس کی جو تاثیر ہے، پہلے اس کو ختم کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو، پھر اس تعویذ پہ ہاتھ لگانا چاہیے آپ کو، اور پھر اس تعویذ کو ختم کرنا چاہیے آپ کو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر جگہ سے تعویذ نہیں لینا چاہیے۔ کچھ تعویذات آپ اپنی بھلائی کے لیے چاہتے ہیں لیکن وہی آپ کے لیے وبال جاں بن جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اچھا، تعویذ بھی ہر فرد سے نہیں لینا چاہیے، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس شخص سے ہی تعویذ لو جو خود اس کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہو، یا خود اس شخص کا ماہر ہو، یا خود صاحب سلاسل ہو، سلسلے سے تعلق ہو، ایک نسبت رکھتا ہو، سلسلہ رکھتا ہو، اس فیلڈ کو جانتا ہو، اس راستے کو سمجھتا ہو، اس سے تعویذ لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کو اس سے تعویذ لینا شروع کر دیا۔ تو ان باتوں کو تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر کسی کے نام کا تعویذ آپ کے گھر میں کہیں گڑا ہوا ہے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے کوئی تعویذ اس لیے لکھا کہ یہ مرے نا، لیکن یہ ان تکلیفوں میں مبتلا رہے۔ اب کچھ طلسمات لکھ کے، وہ بیماریاں لکھ کے وہ اس کے گھر کے اندر کہیں چھپا دیا، کہیں ڈال دیا، کہیں رکھ دیا، کسی آپ کے حاسد دل نے، کسی ایسے شخص نے جو آپ سے بغض سکتا ہے وہ آپ کے گھر آیا اور اسی گھر کے بہانے اوپر گیا یا چھت پہ گیا یا کہیں بھی گیا، اس نے کہیں بھی ایسی جگہ پہ ڈال دیا جہاں کچرا تھا یا جہاں وہ تھا، پھر وہاں سے اس کا اثر شروع ہوتا ہے۔ جب اثر شروع ہوگا تو آپ کے اندر وہ سمٹم پیدا ہونے لگیں گے، جیسے کسی کے بیڈ کے نیچے سے تعویذ نکالے ہم نے پڑھائی کے ذریعے، کسی کے تکیے کے نیچے سے نکالے، کسی کے الماری کے نیچے سے نکالے، کسی کے صوفے کے نیچے سے نکالے، اس طریقے سے اب آپ خود نکالیں تاکہ آپ اس ببال سے نجات پائیں۔ یاد رکھیں گھروں کے اندر جب بھی تعویذات نکالیں تو سب سے پہلے تعویذ کو ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ شہادت کی انگلی سے، جیسے مثال کے طور پہ اگر یہ تعویذ کو نظر آیا آپ کو، آپ شہادت کی انگلی پہ اپنے سورہ قریش پڑھیں 7 بار، آپ نے انگلی پہ دم کیا اور ایسی انگلی سے آپ نے دائرہ حصار باندھ دیا۔ دائرہ حصار باندھنے کے بعد اب آپ نے اس تعویذ کو اٹھایا اور پھر ہاتھ میں اٹھانے کے بعد پھر ایک دفعہ سورہ قریش پڑھی، اس پہ دم کر دی۔ دم کرنے کے بعد اس تعویذ کو کھولا، کھولنے کے بعد دیکھا، اور اگر نہیں کھولنا چاہتے، نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ ایز اٹ از اٹھا کر کسی باہر کی جانب کہیں بھی رکھ دیں اس کو۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس لیے ہے، کس کے لیے ہے، تو آپ اس کو کھولیں اور پھر آپ سورہ قریش پڑھیں گے تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس لیے ہے، کس مقصد کے لیے، سب آپ کے سامنے اس میں لکھا ہوا ہوگا، یا آپ خود اس کو پہچان سکتے ہو، خود اس کو جان سکتے ہو۔ اگر نہیں پہچان سکتے، نہیں جان سکتے تو کسی صاحب سلسلے سے اس کے بارے میں پوچھ لیں کہ یہ تعویذات نکلے ہیں تو اس کو کیا کیا جائے۔ گھر کے اندر سے کوئی بھی چیز ایسی میسر ہو تو اس کی فوری طور پر اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ سورہ قریش یا سورہ فلق اور سورہ ناس کم سے کم ضرور اس میں لگانے چاہیے، اور یاد رکھو کہ جب ہم احتیاط کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اب ہم اپنے گھروں سے ہم کس طرح اس کی پہچان کریں گے کہ گھر میں کہاں پہ کیا چیز موجود ہے، یا کوئی ایسی چیز جو کہیں باہر موجود ہے، یا گھر کی کسی کونے پہ کسی جگہ پہ وہ چیز موجود ہے، ہم کیا کریں گے، کس طرح کریں گے؟ ہم اس کے لیے ہم نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک مٹھی رائی اور ایک مٹھی نمک لینا ہے۔ کیا؟ ایک مٹھی رائی
اور 1 مٹھی نمک لینا ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا دینا ہے۔ جب وہ دونوں چیز آپس میں مل جائیں گی، اب دیکھیں آپ کی اسکرین پر یہ عمل موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 21 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من کل سحر مدفون، یہاں سے لے کر آپ نے انک علی کل شیء قدیر، یہاں تک آپ نے 21 مرتبہ عمل پڑھنا ہے، اور رائی اور نمک جو آپ نے ملایا ہے اس میں دم کر دیں اس پر، ٹھیک ہے؟ اور اس کو دم کرنے کے بعد پہلے آپ 4 حصے تھوڑا تھوڑا کر کے الگ کریں، اور پھر ایک حصے کو الگ کر دیں، یعنی کہ 5 حصے کرنا ہے آپ نے۔ اچھا، جو 4 حصے ہیں نا، وہ گھر کے ہر کونے پر آپ اسی عمل کو پڑھ کر آپ ڈال دیں، اس طرح گھر کے چاروں کونے پہ پھیلا دیں، اور جو 5واں حصہ ہے نا، 5واں حصہ پورے گھر میں کہیں کے نیچے 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 تھوڑا سا پھیلا دیں۔ اس کے آپ کو بینیفٹ ملیں گے، سب سے بڑا بینیفٹ اس کا ظاہری بھی ہے، اور دوسرا بینیفٹ روحانی بھی ہے۔ روحانی بینیفٹ یہ ہے کہ گھڑی ہوئی چیزیں نکلیں گی، اور ظاہری بینیفٹ یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر چینٹیاں ہوں گی، گھر کے اندر کوئی کیڑے مکوڑے ہوں گے، گھر کے اندر کوئی شیاطین ہوں گے، تو وہ زائل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی وہ گھر کے اندر پورا آپ اس طریقے سے اس کو پھیلا دیں، ٹھیک ہے؟ ایک دن کا عمل ہے، خالی ایک دن میں آپ نے یہ عمل کر لیا، دن میں کر لیا، رات تک آپ کو گھر کے اندر سے کہیں نہ کہیں سے ایسی اسمیل آنے شروع ہوگی جو بہت ہی گندی، اور آپ اس کی بدبو سونگھ کر آپ اس کے قریب چلے جاؤ گے۔ اب جیسے کوئی چیز چوہا مر جاتا ہے، آپ دیکھتے ہو، آپ سنتے ہو یار کچھ بدبو آ رہی ہے، کچھ مرا ہے، دیکھو، اچھا دیکھنا شروع کرتے ہو، ڈھونڈتے 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 چوہے تک پہنچ جاتے ہو۔ اسی طریقے سے آپ جب یہ عمل پڑھتے ہو، اور اس عمل کو اپنے ورد میں رکھنا، بڑا خطرناک، بڑا زبردست، بڑا سریع تاثیر عمل ہے، اور یہ عمل ہے ہی گڑی ہوئی چیزوں کو نکالنے کے لیے۔ اگر آپ کی زمین پہ آپ کے لیے اگر 70 سال پرانی بھی کوئی چیز گڑی ہو نا، تو وہ تک زمین سے نکال کر باہر پھینک دیتی ہے یہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جب آپ گھروں کے اندر اس چیزوں کو ڈالیں گے، اس کو بکھیر دیں گے، تو گھر سے چھپکلی، گھر سے لال بیگ، گھر سے یہ چیزیں بھی زائل ہو جائیں گی، یعنی کہ ختم ہو جائیں گی، بھاگ جائیں گی۔ آپ کو 2 بینیفٹ، ایک ظاہری یہ فائدہ ہوا، باطنی فائدہ کیا ہوا کہ آپ کو گڑی ہوئی چیزیں جگہ جگہ سے ملنے شروع ہو جائیں گی، یعنی کہ آپ یہ عمل کر کے پھیلا دیں گے، ایک رات میں آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائے گا، پھر اسی ہفتے کے اندر اندر آپ کوئی بھی چیز اٹھائیں گے نا، وہ چیز باہر نکلی ہوگی۔ اب جو چیز زمین کے اندر ہے وہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ عمل کرنے کے بعد زمین اس کو باہر اگل دے گی، یہ تاثیر ہے اس عمل کی، کہ جو چیز زمین کے اندر گڑی ہوگی وہ زمین اس کو باہر نکال دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مہاتے جو نوری مخلوقات ہے نا، ان کی ڈیوٹی یہی ہے کہ ایسے اجزاؤں کو اخراج کرنا، ایسے اجزاؤں کو باہر نکالنا جو سحر مدفون ہو، جو جادو کے ذریعے ہو، جو تعویذات کے ذریعے ہو، جو کسی نہ کسی کی وجہ سے ہو۔ پھر ایک ہفتہ جب گزر جائے، جب تمام چیزیں گھر کے اندر سے باہر نکلنے شروع ہو جائیں، پھر آپ پورے گھر کی صفائی کر دیں۔ پورے گھر کی صفائی کیسے کریں گے؟ یا تو اگر آپ سمندر کے قریب رہتے ہیں تو سمندر سے پانی کی بوتل لے لیں، اور اسی عمل کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر دیں، اور پانی پورے گھر میں چھڑکوا دیں، تو یہ پورا گھر صاف ہو جائے گا۔ اب جن کے سمندر نہیں ہے، جیسے جو لوگ پنجاب میں رہتے ہیں، خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، سرحد میں رہتے ہیں، یا دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، سمندر نہیں ہے، تو وہ دریا کا پانی لے لیں۔ دریا کا پانی نہیں ہے، تالاب کا پانی لے لیں، کنویں کا پانی لے لیں۔ اگر کنویں کا پانی بھی نہ ملے تو گھروں میں محلوں میں مسجد ہوتی ہے نا، مسجد میں جو وضو خانہ ہوتا ہے، آپ وہاں سے پانی بھر کے بھی 21 مرتبہ اسی عمل کو پڑھ کر پورے گھر کو پاک صاف کر کے پورا گھر کو دھو سکتے ہیں، پھر گھر آپ کا بالکل گڑے ہوئے تعویذات سے محفوظ ہو گیا۔ سب سے بہترین اور سریع و تاثیر عمل ہے اپنے گھروں میں سے گڑے ہوئے تعویذات کو باہر نکالنے کا یہ عمل، ایسا عمل ہے۔
مطلب اس گھروں میں سے اگر 5 سال 10 سال 15 سال بھی پرانی چیزیں گڑی ہوں گی نا، تو وہ بھی نکل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور اس کو کھول کے الگ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، آپ سورہ قریش کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ کہ سورہ قریش کے ذریعے کیا جائے، کیونکہ سورہ قریش کے آپ عامل ہیں، اور اگر سورہ قریش کے عامل نہیں ہیں تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اور پھر اپنی شہادت کی عمر سے پورا احسار بنا کے پھر اس کو الگ کر کے اس کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ اس کو بغیر کھولے بھی اس کو الگ کر سکتے ہیں، اس کو سمندر میں بہا سکتے ہیں، دریا میں بہا سکتے ہیں، یا گھر سے نکال سکتے ہیں۔ کوشش کرا کریں کہ گھروں کے اندر سے اگر کوئی دفن شدہ تعویذات نکلیں، یا کوئی پتھر نکلے، یا کوئی ہڈیاں نکلیں، یا کسی جانور کی ہڈیاں نکلیں، تو اس کے اپنے گھروں میں نہ رکھا کریں، فوری ہاتھ نہ لگایا کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی ہڈی ملی، اب آپ نے ہاتھ سے نہیں اٹھانا ہڈی کو، آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے اپنے کمرے سے باہر نکالنا ہے، گھر سے باہر نکالنا ہے، تو آپ کوئی بھی صاف ستھرا کپڑا لے لیں اور کپڑے پہ دم کر کے اپنا حصار باندھیں، اور کپڑا اس کے اوپر ڈھکیں، اس کپڑے سے اس کو ایسے اٹھا کر شاپر میں ڈال کے اس کو گرا لگا کے آپ اس کو ظاہر کر دیں۔ یا اگر اس کی تصدیق کرانا ہے تو پھر اپنے قریبی، جو آپ کے قریب ہوں، جو اس راستے کو جانتے ہوں، آپ ان کو دکھا کے اپنا علاج مکمل کروا لیں۔ یہ تو گڑے ہوئے تعویذات کو نکالنے کا آسان طریقہ ہو گیا، آپ اس طریقے سے اس کو نکال سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمارے اپنے بزرگوں کے راستے پہ ہمیشہ رکھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی طریقہ کار ہوتے ہیں، جو بڑے سریع و تاثیر ہوتے ہیں اور اپنا اثر رکھتے ہیں۔ اور اس عمل کی جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، اس سورہ لشکر میں شامل ہیں، تو ان کو تو اجازت ہے ہی ہے اس کی، اور جو نئے لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اس کی ہم سے اجازت لے لیں۔ باقی یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ www.drabdulwalishaلی.com آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں، اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں۔ تو مختصر ویڈیو میں نے بتائی ہے آپ کو، اور جامع ویڈیو بتائیے۔ دیکھو، گڑی ہوئی چیزوں کی نا بڑی اہمیت ہے۔ تاریخ میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ جب آپ نے تمام شیاطین کو حکم دیا کہ اس دنیا میں جتنا بھی جادو ہے، جتنے بھی تعویذات ہیں، جتنے بھی عبارتیں ہیں، جتنے بھی طلسمات ہیں، ان سب کو جمع کر لو، تو تمام دیو جنات یہ سب لگ گئے جمع کرنے میں، اس کو سمیٹنے میں۔ اور پھر اس کی درجہ بندی ہوئی، یعنی کہ جو ٹھیک تھے اس کو الگ کرتے گئے، اور جو جادو کے زمانے میں آتے تھے، جو شرکیہ کلمات تھے، جو کفریہ کلمات تھے، اس کو الگ کرتے گئے۔ اور جو کفریہ کلمات پر مشتمل تھے، جو شرکیہ کلمات پر مشتمل تھے، اس کو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ جمع کرایا۔ کافی کو تو آپ نے جلا کر ختم کروا دیا، اور جو رہ گئے تھے آپ نے اس کو کیا کرا، اپنے تخت کے نیچے گڑھا کر کے گھیرا، اس کے اندر دفن کر دیا تھا۔ اب جناتوں کی عمریں، شیاطین کی عمریں تو طویل عمریں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تاریخ میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا وصال ہو گیا، وصال ہونے کے بعد پھر کافی عرصے کے بعد پھر شیطان نے، اسی شیاطینوں نے انسانی روپ دھار کر بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ کہا کہ تم کس سلیمان کی بات کرتے ہو، وہ تو جادوگر تھے، وہ تو معاذ اللہ جادو کرتے تھے، وہ تو جادو کے زور پہ حکومت کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابعوث ہونے سے پہلے، یعنی کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے، بنی اسرائیل کے اکثر لوگ آپ کو جادوگر کے ہی پکارا کرتے تھے، جادوگر ہی سمجھتے تھے۔ یہ تو قرآن ہے جس نے تصدیق کی، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اس جو الزام لگا تھا نا، ہمیشہ کے لیے بری و ذمہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیاطین کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث ہوئے، جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو آپ جب یہ پہلی بار تو لوگوں کو پتہ چلا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں، اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ تو خیر، گڑھا ہوا جو چیز ہوتی ہے، گڑھا ہوا جو جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت تو ہر دور میں رہی ہے اور ہر جگہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ گڑھے ہوئے تعویذات، گڑھے ہوئے جادو، گڑھی ہوئی اجزاء، گڑھی ہوئی اشیاؤں سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔